السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ صف پڑھیں گے۔ ہم نے سورۃ ممتحنہ پڑھی، اس میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اس سورت میں بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بڑی جو ہیں وہ سیکھنے کی باتیں ہیں۔ اس میں بھی ہم نے یہ جو پیچھے صورتیں ہم پڑھ آئے ہیں، یعنی یہ سورت جو ہے سورت صاف، سورت ممتحنہ، اس سے پیچھے والی صورتیں جو ہیں، سورت جو حدید ہے، اس سے پہلے سورت واقعہ، سورہ حشر، سورت ممتحنہ اور سورت صف، یہ جو صورتیں ہیں یہ سب للہ ما فی السماواتی سے شروع ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی سورۃ صف ہے، سبح للہ ما فی السماواتی وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو، یعنی اس میں اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، پھر اللہ آگے کہتے ہیں اے ایمان والو، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے، ایسی بات جو تم کہتے ہو تو ہو لیکن خود نہیں کرتے۔ ہم نے سورۃ حشر میں جو جلا وطنی ہوئی اہل کتاب کی، اس کے بارے میں پڑھا، جنگ بنو نصیر کے بارے میں، اثار اور اسماء حسنہ کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح سورۃ ممتحنہ میں ہم نے راز فشاں کے بارے میں یعنی پڑھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور آخرت میں عورتوں کی بیعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان سے بیعت لیتے تھے۔ اسی طرح ہم سورۃ صف میں قول و فعل میں جو تضاد ہوتا ہے، یعنی جب یہ سورت شروع یا بھی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو باتیں اللہ کہتا ہے جو باتیں تم کرتے نہیں ہو وہ کیوں کہتے ہو، قول و فعل میں تضاد۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت، عذاب سے نجات دلانے والی تجارت، اس کے بارے میں ہم سورہ صف میں پڑھیں گے۔ بیسک میں قرآن پاک جو ہے یہ ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورتیں جو ہیں 5-6 جو صورتیں یہ اسی آیت سے شروع ہو رہی ہیں، پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لمن تقولوا، کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں، کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے، ایسی بات جو کہو جو کرو نہیں، یعنی جو کہتے ہو اور کرتے نہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ سبح للہ اور یہ تفعلون، میں اس کا آپ کو شان نزول سناتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، ہم نے کہا کون ہے جو اللہ کے رسول کے پاس جائے اور دریافت کرے کہ کون سا عمل ہم کریں کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو عمل محبوب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو سب سے زیادہ محبوب یعنی کون سا عمل ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو تھا وہ جاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور فرداً ہمیں بلایا، یہاں تک کہ ہم سب جمع ہو گئے۔ تو ہم یعنی آپس میں تعجب سے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں یعنی آپ کو ہمارے دل کی بات کا کیسے پتہ چل گیا۔ تو اللہ کے رسول نے ابتدا کی جو آیات ہیں سبح للہ سے لے کر اینڈ تک، یعنی جو ہے آخر تک، اس سورت کو اول سے آخر تک پڑھا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات، یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے،
اور آسمان اور زمین میں سب جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو بات انہوں نے پوچھی کہ اللہ کو سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو اس میں کیا ہمیں پتہ چلا؟ صبح اور شام ہر وقت اس کی تسبیح کرنا، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے بہت پڑھ چکے۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت کی ہے۔ ایمان والوں کو کیا ہدایت کی ہے؟ کہ وہی بات کہا کریں جس پر وہ خود عمل کرتے ہوں۔ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود عمل نہ کرنا، یہ چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 44 میں، وہاں دیکھیے گا کہ اللہ کہتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ باوجود اس کے کہ جو بات تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تم ہی تو اس پر عمل نہیں کرتے، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور خود نیک کام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتریاں باہر نکل آئیں گی اور وہ اپنی انتریوں کے گرد چکی کی طرح، چکی کے وہ جو گدا نہیں لگا تھا اس طرح گھومے گا۔ دوزخ والے اس کے پاس جمع ہوں گے، کہیں گے اے فلاں یہ کیا معاملہ ہے؟ تو دنیا میں اچھا تھا، ہم کو اچھی باتیں کا حکم دیتا تھا اور بری باتوں سے منع کرتا تھا۔ وہ کہے گا بے شک تم کو اچھی بات کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں تھا کرتا، تم کو بری بات سے منع کرتا تھا لیکن خود بری بات کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ یہ کہ پہلے خود عمل کریں پھر دوسروں کو نصیحت کریں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں ایسی صف بنا کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی دیوار ہوں۔ یعنی اس صورت کے شان نزول میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ خواہش تھی کہ وہ اس چیز پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کا ذکر کر دیا جو اس کو بڑی پسند ہے اور محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ محبت کرتا ہے، اس کے راستے میں ایسی صف بنا کر لڑیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی دیوار ہو، یعنی اس میں سے پانی کا قطرہ تک نہ گرے، دشمن اس کو توڑ نہ سکے اور شکست کھا جائے۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کو ایسا کام بتائیں جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ آپ نے فرمایا میں ایسا کوئی کام نہیں پاتا۔ پھر فرمایا کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلیں تو تم مسجد میں جائے، برابر نماز پڑھتا رہے، ذرا سا بھی دیر میں نماز نہ چھوڑے اور برابر روزے رکھے، بالکل افطار نہ کرے۔ اس نے کہا بھلا ایسا کون کر سکتا ہے؟ یعنی مجاہد کو اتنا ثواب ملنا چاہیے جتنا مسلسل نماز پڑھنے اور مسلسل روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اس حدیث کی آپ کو سمجھ آئیے کہ ایک آدمی جہاد کرنا، مختصراً یہ کہ جہاد کرنا سب سے بڑا ثواب ہے۔ تو اس نے کہا اس کے مقابلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو مسلسل روزے رکھتا ہے افطار کیے بغیر اور تو مسلسل نماز پڑھتا ہے؟ یعنی مسلسل نماز پڑھ، ذرا برابر بھی دیر نہ کر، ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جہاد ہی بہتر ہے سب سے زیادہ۔ مومن کے لیے سب سے زیادہ جو بہترین عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، مال سے جہاد ہے۔ پھر لوگوں نے عرض کی پھر کون؟ آپ نے فرمایا مومن جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھے۔ سمجھ آ گئی؟ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں باب الجہاد میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کی راہ میں صبح کو یا شام کو چلنا دنیا مافیائی سے بہتر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قوم اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب وہ نہیں مانے، انہوں نے یعنی کہ جھٹلایا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسق لوگوں کو کبھی بھی صحیح راستے پر چلا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم البینات قالوا هذا سحر مبین۔ یعنی اللہ کہتے ہیں اے لوگوں وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تو رات جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تو کہنے لگے یہ تو قالوا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں، مثلا ٹھیک ہے، بچڑے کا پوجنا، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا، ٹھیک ہے، من سلوا کی جگہ گھٹیا چیزیں طلب کرنا، تو رات پر عمل نہ کرنا، گائے ذبح کرنے کے سلسلے میں طرح طرح کے سوال کرنا جو ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا، جنگ کرنے سے صاف انکار کر دینا، ان تمام روحانی تکلیف کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا نا بہت زیادہ اس کے بارے میں۔ تو یہ جو آیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، دونوں میں یہ حدیث ہے موجود ہے، آپ دیکھیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں، یا میں یعنی احمد ہوں، محمد ہوں، مٹانے والا ہوں، اللہ کفر کو میرے ذریعے یعنی مٹا دے گا، میں حاشر ہوں، یعنی لوگ میرے پیچھے پیچھے حشر تک جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جاتا، نبی توبہ اور نبی رحمت للعالمین ہوں، متقی ہوں۔ ومن ازلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب کرے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اور اے رسول یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر غالب رہے۔ وہی زبردست علم اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سورۃ صف ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ ممتنہ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، ممتحنہ میں، اس طرح اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرے تو وہ ان کو اسلام قبول نہ کرنے کا بہانہ بنائے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اہل کتاب کا عقیدہ تھا نا کہ وہ دوزخ میں چند دن سے زیادہ نہیں رہیں گے، لہٰذا کیا ضرورت ہے اسلام قبول کرنے کی؟ پڑھا نا ہم نے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ وہ یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، اگر تم سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں بنائے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز بھی تم کو دوں گا جس کی تمہیں بڑی خواہش ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ قریب من
فتح یعنی تمہیں فتح نصیب ہوگی، اور اے رسول ایمان والوں کو ان چیزوں کے ملنے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے حواری بننے تھے۔ جب عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا نا کہ اللہ کی طرف بلانے کے کام میں کون میری مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے انکار کیا۔ تو جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے انہیں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی اور وہ فتح یاب ہوئے۔ یہ سورہ صف ہماری مکمل ہو گئی، آیت نمبر 14، اس کی 14 آیات تھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب جہاد کی ضرورت پیش آئے تو جہاد کے لیے بلایا جائے تو اپنی مال اور جان سے جہاد کریں، ٹھیک ہے، اور جہاد سے پہلو تو ہی نہ کرے، نہیں تو دردناک عذاب کا مستحق وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں بلایا جائے تو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرے، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو تم سمجھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ حجر، سورۃ توبہ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سورۃ توبہ وہ تو کافی زیادہ اس کے رکوع تھے، ان کے 2 رکوع ہیں، ان میں بہت زیادہ ذکر اس کا ہے۔ تو آج ہماری جو سورۃ صف ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔